السلام علیکم سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آغاز کرتے ہیں اس رب کے نام سے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور پھر یاد کرتے ہیں اپنے اس پیارے نبی کو جو آخری وقت تک اپنی امت کی بخشش کی دعائیں ہی کرتے رہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور میرے پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں، خاص طور پر اس نیت کے ساتھ کہ آج کے بعد ان باتوں پر عمل بھی کریں گے اور ابھر کر آگے بڑھ کر اپنے پیارے مذہب اور اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے بہترین سے بہترین تر کام بھی کریں گے۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج ہم بات کریں گے غصہ کے حوالے میں۔ غصہ کلم کلا ایک شیطانی فعل ہے، کیونکہ رحمان تو رحم کرنے والا ہے، اور پھر اس کا پیارا محبوب نبی جو ہمارے آقا ہیں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرنے والا نہیں۔ تو اس لیے غصہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی بھی ہو، وہ کچھ بھی فیصلے کرے، وہ غلط ہوتے ہیں۔ صرف ایک نبیوں کو، یعنی نبی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ غصے میں بھی غلط نہیں بولتے، درست بولتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، وہ جب غصے میں فیصلہ کرتی ہے، یعنی جتنے بھی انسان ہیں، وہ جب بھی کوئی فیصلہ غصے میں کرتے ہیں یا جو کچھ بولتے ہیں غصے میں، وہ سارا کچھ غلط ہوتا ہے، اس میں یقیناً شیطان شامل ہوتا ہے۔ اس لیے غصے کا اظہار کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ غصے کی حالت میں خاموش ہو جایا کرو، کیونکہ اس کا بہترین علاج خاموشی ہی ہے۔ کھڑے ہوئے غصہ آیا ہے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے آیا ہے تو لیٹ جاؤ۔ اسی طرح سے غصہ آنے پر کوشش کرو کہ جلد از جلد پانی پی لیا کرو۔ ہم ویسے بھی آج کل جو حالات ہیں اس میں بات بات پہ غصے میں آ جانا بہت آسان کام ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے تئیں یہی سوچے بیٹھا ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ تکالیف میں ہوں، مجھے ہی سب سے زیادہ مشکلات ہیں، میرے اوپر ہی ساری مصیبتیں آن پڑی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور اگر ایسا ہو بھی تو برداشت کرنا، جس رحمان کو ماننے والے ہو اس کے کہنے پر دوسروں پر رحم کرنا، معاف کر دینا، یہی بہترین ہے۔ تو سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہم حد الوسیع کوشش کریں گے آج کے بعد غصے کی صورت میں خاموشی ہوگی، اور اس کے علاوہ دوسرے کو مکمل طور پر معاف کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم اس کو ہی اپنا مالک مانتے ہیں جو ہماری ساری کوتاہیاں معاف کر دیتا ہے، خاص طور پر وہ کوتاہیاں جو ہم بغیر سوچے سمجھ
کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو غصہ آ رہا ہے، اس کے باوجود جب اس کے سامنے ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، یا اللہ میری بخشش کر دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی وہ بندگی سب سے زیادہ جس کوشش پر، جس بات پر خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے، اسے کہا جائے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جب ہم اپنے رب کو اپنے سے خوش کرنے کے لیے یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ غصے میں ہم کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ خاموش رہ کر معاف کرنے کی طرف سفر کیا جائے۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں اپنی عادت بنانی ہوگی دوسروں کو معاف کرنے کی۔ یقیناً پھر ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارا خالق ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ اس لیے اللہ کی مخلوق سے سوری کہنا سیکھ لو، معافی مانگنا سیکھ لو، اور پھر اپنے رب سے ہر وقت معافی مانگتے رہو۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ جب ہم معاف کر دینے والے، معافی مانگنے والے بن جائیں گے تو بہترین اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ رحم والا، معاف کرنے والا اور اچھا سلوک کرنے والا بنا دے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔